آدمی جو چاہتا ہے ضروری نہیں کہ وہی ہوتا ہے۔ میں جس کار سے آیا ہوں، جہاں پہ آپ کی ادھر بھاگلپور سے آگے نوگچھیا کے پاس پیٹرول پمپ پہ جب ہماری کار لگی اور ہم نے تیل ڈلوانے کے لیے بولا تو ڈیزل کی جگہ پیٹرول ڈال دیا۔ اب جب ایسا معاملہ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ڈرائیور تو ہکا بکا رہ گیا کہ کیا ہو گیا۔ گاڑی اس نے بند کی اور ایسے اس کو الگ سائیڈ کیا، اس کو بہت میں نے ڈانٹا۔ میں نے کہا جب لکھا ہوا یہاں پہ ڈیزل ڈالنے کا تو تم نے پیٹرول کیوں ڈالا؟ بولا سر بس تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ آپ کے وہاں پہ میں 6 بجے تھا، 9 بج گیا، 7 8 9 3 گھنٹے مجھے اس تیل کو نکالنے میں لگا۔ مستری کو بلایا، ایمرجنسی میں زیادہ پیسے بھی لگے اور مجھے یہاں پہ آنا تھا 11 بجے اسٹیج پہ، اور کل مجھے نکل کر کے ایک بہت اہم میٹنگ ہے۔ جس وقت میں نے جناب وکیل صاحب سے پروگرام لیا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا کہ 1 بجے میں اسٹیج چھوڑ دوں گا، لیکن بہرکیف جو ہونا تو ہو گیا۔ اب آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور کچھ ایسی باتیں نہ کہو بلکہ جو ہمیں کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسٹیج میں جب میں بیٹھا تو مجھے پرچی ملی ہے کہ اسی کے حساب سے آپ کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام بڑا ہی شاندار ہے اور لوگوں کا مجمع بھی ہے۔ اتنی رات کو اتنا مجمع دیکھنے کو بہت کم کٹیہار کے علاقے میں ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارے شاعروں کا بڑا کردار ہے۔ بہرکیف شاعری ہی کے ذریعے سے اسلام پہنچ جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن پہنچنا چاہیے، کسی بھی ناحیے سے ہو لوگوں تک قرآن و حدیث کی باتیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ آج مسلمان ہو کر کے مسلمان نہیں ہے، آج مسلمان اپنی وقار اپنی عزت کو کھو بیٹھا ہے اور کسی بھی اینگل سے مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ہم اور آپ جتنے سب الرحمن کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرو یا نہ کرو، جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر سب کے سب رحمان کے بندے ہیں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب اللہ کے بندگی کرنے والے بندے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے آپ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن رحمان نے اپنے اوپر ایک قانون نافذ کر لیا ہے، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور تمہارے بال بچوں کو بھی روزی روٹی دیں گے، نحنو نرزقکم وایاکم، فرمایا میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی روزی روٹی دیں گے، اس وجہ سے تم اپنے بچوں کو رحم مادر میں قتل مت کرو، اپنے بچوں کو رحم مادر میں مت مارو، کیونکہ اس کا مالک میں، اس کا خالق میں، اس کا رازق میں ہوں۔ اللہ نے باقاعدہ اس بات کو کہا ہے، اور دنیا کے اندر اگر آپ اپنی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اپنا اللہ تعالیٰ اپنے بات پر قائم دائم ہے۔ آج دنیا میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی اللہ روزی روٹی دے رہا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اس کو بھی روزی روٹی تو مل رہی ہے کہ نہ؟ بتائیے ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی نہیں دی؟ بالکل دی۔ قبروں کی پوجا کرنے والوں کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، مردوں کے سامنے سجدہ کرنے والے کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، غیروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے۔ یہ رحمان ہے، دنیا کے اوپر سارے لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں جتنے بھی چرند ہیں، جتنے بھی پرند ہیں، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، لگ بھگ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور سارے مخلوقات کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے میرے بندو ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی چرند پرندوں کو پیدا کیا، جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا، سب
سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری ہمارے قبضے میں ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے، اللہ روزی روٹی دے رہا ہے، لیکن ہم اس اللہ کی روزی روٹی حاصل کرنے کے بعد کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ رحمان تو سب کے اوپر رحم کر رہا ہے، دنیا کے اندر سب کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے اوپر رحم کرے گا، سب کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کا نام رحمان بھی ہے اور اللہ کا نام رحیم بھی ہے۔ رحیم کا مطلب ہوتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں انہی لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ کے شریعت کے مطابق چلتا ہو۔ اب آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، دنیا میں صرف رحم چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی رحم چاہیے؟ دنیا تو کٹ جائے گی لیکن آنے والی زندگی اتنی آسانی کے ساتھ کٹنے والی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ جانور سے بھی بدتر زندگی کاٹ رہے ہیں، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ چلنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا کوئی طریقہ آج مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج بیکار کی زندگی لوگ کاٹ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ کے سامنے کوئی مزدور کام کرتا ہے، ایک دن کیا، 2 دن، 4 دن نہیں کیا، کیا آپ اس کو مزدوری دیں گے؟ آپ کہیے گا مولوی صاحب پاگل ہیں کیا؟ جب اس نے مزدوری نہیں دی تو ہم اس کو کیوں مزدوری دیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ جب اللہ کی بندگی آپ نہیں کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو روزی روٹی دے رہا ہے، آپ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور کتنا رحم دل ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا میرے بندو تم میرے بندو ہو اور میرے بندے ہونے کے ناطے میری بندگی کرو، رحمان کا اسپیشل بندہ بنو، رحمان کا نیکوکار بندہ بنو۔ دنیا میں جینا ہے تو قرآن جیسے کہتا ویسے جیو، قرآن جیسے کہتا ویسے چلو، قرآن جیسے زندگی گزارنے کو کہتا ویسے کرو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، قرآن کہتا زمین کے اوپر چلو تو بڑی نرمی اور بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر تم چلا کرو، نرمی کے ساتھ چلو۔ چلنے کا بھی ایک انداز مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا چلنے کا انداز ہی بدل گیا، تھوڑی سی دولت آئی، چلنے کا انداز بدل گیا، بڑوں کو دیکھا تو سلام کرنے لگا، چھوٹوں کو دیکھا تو سلام نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بین ید الساعہ تسلیم الخاصہ، فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو خاص لوگوں کو سلام کیا کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نبی اکرم چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، امیر اور غریب سب کو اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے۔ آج نظریہ بدل گیا میرے بھائیوں، قرآن کہتا زمین پہ چلو تو اسلام جیسے چلنے کا حکم دیتا ویسے چلو، راستے میں چلنے والا، سواری کرنے والا پیدل والے کو سلام کرے اور پیدل والے بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ میرے بھائیوں امیر اور غریب کا یہاں پہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ راستے میں چل رہے ہو، راستے کا بھی لحاظ رکھا کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو جب تم راستے میں چلو تو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اے مومن عورتیں جب تم راستے میں چلا کرو، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تو تم بھی اپنے نظروں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے، جسموں کی حفاظت ہو رہی ہے، آج ہمارے کان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ رات بھر ڈی جے بجانے والوں، رات بھر گانے سننے والوں، رات بھر شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجا کر کے ڈانس کرانے والوں اور طوائف کو نچانے والوں اور ناچنے والیوں کو دیکھنے والوں، سنو کیا تم اتنے بیکار دنیا میں آئے ہو؟ تمہارا تو ایک مقام تھا دنیا کے اندر، تم خیر و امت کہلاتے ہو اور تمہارا کام تھا برائیوں کو ختم کرنا اور بھلائیوں کی دعوت دینا۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس سب سے بہترین رسول بھی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ ہے، رسولوں کے سردار ہیں۔ تمہارے پاس سب سے قیمتی کتاب قرآن کریم ہے، اس کے بعد تمہارے پاس جینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا اور سونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور
تصور کرو حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. قرآن کہتا ہے زمین کے اوپر چلو تو چلنے کا طریقہ یہ, اٹھنے کا طریقہ یہ, بیٹھنے کا طریقہ یہ, سونے کا طریقہ یہ. قیامت کے دن تم سے تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَلَا تَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. اگر کان دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہو تو سن لو, آنکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہو سو دیکھ لو. نہیں, جن چیزوں کی دیکھنے کی اجازت ہے وہی دیکھیے, ورنہ آپ اپنی نظریں ہٹا لیجیے. ایک مسلمان اور ایک اللہ کے رحمان کے خاص بندوں کی نشانی ہے. آپ کے نظروں کے سامنے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے, آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, اپنے آپ کو بدلیے, چینج کیجئے. آج ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے, آج ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے کیونکہ میرے بھائیوں ہمارے پاس ایمان باقی نہیں ہے. آج ہم نے اور آپ نے اپنے ایمان کو چند چیزوں کے چکر میں ہم نے بیچ دیا. رحمان کا اسپیشل بندہ بنیے, زمین پہ چلیے تو چلتے سمے لگنا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان بھائی چل رہے ہیں, ایک مسلمان بہن چل رہی ہو, ایک مسلمان بیٹی چل رہی ہو, ایک مسلمان لڑکا چل رہا ہے. لڑکیوں کو دیکھا بائک میں جا رہا ہے اسٹائل مارتے ہوئے اور سیٹی مارتے ہوئے بجاتے ہوئے جا رہا ہے, چھیڑتے ہوئے جا رہا ہے. کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تصور کیجئے آپ, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, تمام حرکتوں کو, یہاں تک کہ تم اپنی زبان سے جو جملہ نکالتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اے میری بندو, ہم نے تمہاری پر تو محافظ کو مسلط کر دیا ہے, کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے, تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ہے, تمہارے برائیوں کو لکھنے والا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے میرے بندو, تمہاری زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کو بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, وہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا ہے. اس اللہ سے ڈر نہیں ہے. تم دنیا والوں سے ڈرتے ہو, تم اپنے سماج والوں سے ڈرتے ہو, لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. میرے بھائیو, تم مسلمان بن کر کے دنیا میں جیا کرو, مسلمان بن کر کے رہا کرو. اتنے بڑے بڑے جلسوں کے باوجود اگر کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہ آئے تو میرے بھائیو مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ آپ صرف اور صرف انجوائے کرنے کے لیے جلسوں میں آتے ہیں, اپنی اصلاح کے مقصد کے لیے نہیں آتے. تصور کیجئے آپ, ورنہ وہ تو وہ تھے قرآن کی آیت سنتے تھے, محمد رسول اللہ کی ایک چھوٹی سی حدیث سن لیا کرتے تھے, فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. میرے بھائیو, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر کا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ہی اچھے صحابی ہیں, بہت اللہ کی نیکوکار بندے, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, قرآن کی تلاوت کرتے, لیکن کاش حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے. کسی صحابی نے یہ بات پہنچا دی, کسی صحابی نے یہ بات پہنچا دی حضرت عبداللہ ابن عمر تک. سننا تھا فَكَانَ بَعْدُ, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا کہ محمد رسول اللہ میری تعریف کر رہے ہیں, لیکن میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. یہ تہجد کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے, نبی کو بہت پسند ہے. سننے کی بعد, محمد رسول اللہ کی جملے کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. رات میں بہت کم وہ سویا کرتے تھے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, آج ہم اور آپ پوری رات تقریر سنا کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں بہت ہی زیادہ کمزور ہیں, عمل کے معاملے میں زیرو ہیں. ہمارے عملی میدان میں ہم بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. صرف اور صرف ہم اور آپ سنا کرتے ہیں, ہمارے سماج کے اندر تبدیلی نہیں آ پا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وقت کو اہمیت نہیں دیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو نہیں سمجھا ہے. ہم جانوروں کی طرح زندگی کاٹ رہے ہیں,
انسان ہے اور انسانوں کے اندر سب سے بہترین امت کے اندر ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سماج کے اندر اتنے برائیاں ہیں، ان برائیوں کو کون روکے؟ آپ دیکھیے میلہ ٹھیلا لگائے ہوئے جلسوں میں لڑکیوں کی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ قرآن کی آیت ہم پڑھتے جا رہے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ ملا رہے ہیں، نمبر کا لین دین ہو رہا ہے، کوئی 14 فروری ویلنٹائن ڈے منانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہائے رے مسلمان، تمہارا تو اسلام اتنا بتاتا ہے، تمہارا ایمان تو یہ کہتا ہے، تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم سامنے چلو تو ایسا چلنا چاہیے کہ تم ایک مسلمان چل رہے ہو، تم بہت ہی قیمتی ہو، اتنا آسانی سے تمہارا ایمان بکنا نہیں چاہیے۔ کیا آپ نے حضرت خبیب کا واقعہ نہیں سنا؟ کیا حضرت خبیب کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ مکہ والوں نے خبیب سے کہا تھا، اے خبیب تم کہو تو ہم مکہ کی جس لڑکی کو بولو اس لڑکی کو میں تمہارے حوالے کرنے کو تیار، بتاؤ تو صحیح اے خبیب تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے؟ ان بھیڑ کے اندر اپنی نظریں دوڑاؤ، اس بھیڑ میں جو تمہیں لڑکی پسند نہ جائے صرف اپنی انگلی کر دو، اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن تم اسلام کر دو۔ کہ یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا ہے؟ لیکن آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، ایک لڑکی کے پیچھے وہ بھی جلسوں میں، ایک لڑکوں کے پیچھے وہ بھی جلسوں میں۔ ہائے افسوس، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہو وہاں پہ یہ بے حیائی ہو رہی ہو۔ تصور کرو میرے بھائیو، غور کرو، اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے مدد آ سکتی ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر چلو تو نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تم کسی جاہل سے مخاطب ہو تو تم سلام کر کے گزر جایا کرو۔ بیکار جگہوں میں تم اپنا وقت برباد مت کرو، بیکار کاموں میں اپنا وقت برباد مت کرو، بیکار کی چیزوں پہ اپنا وقت برباد، اپنا وقت ویسٹ مت کرو، خرچ مت کرو، کیونکہ آپ کا ایک ایک منٹ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، ایک ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دن کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے، اے لوگوں تم اپنا محاسبہ کیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، اپنا حساب کرتے رہو۔ راتوں جب تم بستر میں جاؤ تو اپنے بارے میں سوچو، اگر میں ابھی اسی وقت مر گیا تو میرا حساب کیا ہوگا؟ کیا میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا؟ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اے لوگوں اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے۔ کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر آج آپ مریں گے تو عذاب قبر سے بچیں گے؟ کیا آپ مریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا؟ اپنے آپ میں فیصلہ کریے، روزانہ، ہر دن، ہر صبح، ہر رات آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ یہ کون تھے؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، آج برائیوں پہ برائیاں، اور آج تو ہمیں نیند نہیں آتی جب تک کہ آدمی گانا نہ سن لے، جب تک آدمی میوزک نہ سن لے، جب تک آدمی ڈانس کی چیزوں کو نہ دیکھ لے، جب تک آدمی بے حیائی چیزوں کو نہ دیکھ لے۔ آج سماج کے اندر ابھی ہمارے کوئی بھائی بتا رہے تھے کہ آج ایسی اس طریقے کے گانے بجائے جاتے ہیں کہ سننے والا بھی شرما جائے، اور وہ بھی ڈی جے میں لگا کر کے سنایا جاتا ہے۔ اسی کی بیٹی وہاں ہے، اسی کی بہن وہاں ہے، اسی کی ماں وہاں ہے، اور اسی کے سامنے اسی کی کمر کے اوپر بات ہوتی ہے، کمر کے اوپر گانے لگا دیا جاتا ہے، کسی کے بال کے اوپر گانے۔ آپ کی بہن آپ کے سامنے، آپ کو شرم تک نہیں آتی ہے؟ اتنے بے حیا اور اتنے بے حس اور اتنے بیکار آپ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، حالات کتنے
پورے ہو چکے ہیں کہ آج اپنی بہنوں کے سامنے گانا بیکار کا گانا لگا کر کے اس کا بھائی سن رہا ہے اور اس کا باپ لگا کر کے سنا رہا ہے. وہ بہن وہ بیٹی دیندار ہو تو کیسے ہو جس کا باپ ایسا ہو, جس کا بھائی ایسا ہو, جس کا شوہر ایسا ہو, اس کی بیوی دیندار کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں, حضرت امام بخاری بنے تو اس کی ماں کا کردار تھا, امام شافعی بنے تو اس کی ماں کا کردار تھا, امام احمد ابن حنبل بنے تو اس کی ماں کا کردار تھا, عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھیے تو اس کی ماں کا کردار تھا, اس کی ماں دیندار تھی تو بیٹا اتنا دیندار بنا. آج اپنی بیٹیوں کو دیندار بناؤ اور اپنی بیٹیوں کو دیندار بنانے کے لیے آپ کو دیندار بننا پڑے گا. آپ بے حس, بے مردہ اور بے نمازی رہو گے, آپ اپنے ہر وقت گانا سنتے رہو گے تو میرے بھائیو آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی دیندار نہیں ہو سکتی ہے. دیندار اسی شرط پر ہوگی جب آپ خود دیندار ہوں گے. جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ اگر دیندار تھی تو اس کی سب سے بڑی وجہ محمد رسول اللہ دیندار تھے, اور اتنا دیندار کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی دیندار نہیں دیکھا, محمد جیسا کوئی دیندار نہیں دیکھا. ہاں ذرا غور کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر لکھا ہے یوگی یچتیو یوم مہنستسما دیو شوری ریشا, اور کہیں لکھا ودہا مت مہان مادت ورون تپس پرستات ینیایا. اگر محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ بہت ہی زیادہ دیندار تھے, اور آپ نے کبھی کہا تھا انی اتقاکم للہ, اور لوگوں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ, سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا زیادہ دیندار, اتنا زیادہ تقوی والے کہ اللہ کے نبی سے عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے آتی ہیں, اے اللہ کے نبی ہم سے ہاتھ ملا لیجئے, بیعت کر لیجئے, ہم کلمہ کا اقرار کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ان عورتوں سے کہہ دو, ان لڑکیوں سے کہہ دو محمد رسول اللہ کسی عورت سے ہاتھ ملانا دور کی بات ہے, ان کے ناخن کو چھونا گوارا نہیں کرتا. اگر یہ زبان سے اقرار کر رہی ہیں اور پانی پر اپنا ہاتھ مار رہی ہے تو میں دوسری طرف پانی پہ ہاتھ مار کر کے میں ان سے بیعت لے لیتا ہوں, لیکن میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. میرے بھائی کو یہ دینداری کا نتیجہ تھا. تب ان کی بیٹی فاطمہ اگر پیدا ہوئی تو وہی فاطمہ وہی کہا کرتی تھی اے میرے شوہر اگر میں انتقال کر جاؤں تو اے میرے شوہر مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, دن کے اجالے میں دفن مت کرنا, کیونکہ کہیں کسی غیر محرم کی نظر, کسی غیر مرد کی نظر میرے اوپر پڑ نہ جائے, کسی غیر محرم مرد کی نظر میری اوپر نہ پڑ جائے. یہ نبی کی بیٹی ہونے کے ناطے, یعنی نبی اتنے دیندار تو بیٹی اتنا دیندار. آج باپ رہے گا بے حیا, بھائی رہے گا بے حیا, شوہر رہے گا بے حیا, تو اس کی بیوی, اس کی بیٹی, اس کی بہن حیادار کیسے پیدا ہو سکتی؟ غور کیجئے میرے بھائیوں, آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بچے کاپی کرتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں ما من مولود یولد الا علی الفطرہ, ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے, باپ چاہے تو اس کو مجوسی بنا دے, باپ چاہے تو اس کو نصرانی بنا دے. ماں باپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے یہودی, نصرانی, مجوسی, یا یہ کہہ لیجئے دیندار بنا لے یا اس کو بے دین بنا دے. یعنی بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, اگر اذان کی آواز سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور یہ اذان کا جواب اس کا باپ دیتا ہے اللہ اکبر, تو چھوٹا سا بیٹا بھی اللہ اکبر کی آواز لگاتا ہے. اگر اس کی ماں جواب دیتی اللہ اکبر تو چھوٹی سی بچی بھی اللہ
اللہ اکبر کی آواز لگاتی ہے، آواز لگانے کے بعد جب آذان ختم ہو جاتی ہے اور اگر اس کا باپ اور اس کی ماں اگر دعا مانگتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اگر ماں باپ کی دعا مانگتے ہیں تو بیٹا بیٹی بھی یہ دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ماحول اپنے یہاں بنانا ہوگا۔ وضو بنایا، آپ نے اپنے بچی کو بھی وضو بنوایا، آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی وضو بنوایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آپ اس کو وضو بنوائیے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے کر کے جائیے، اپنی بیٹیوں کو بغل میں آپ بیٹھائیے، اور جو ماں ہے اپنے بغل میں ایک مصلی بچھائیے اور اپنی بیٹی کو بھی بولیے میرے ساتھ نماز پڑھیے۔ بیٹی ماں کے نقش قدم پہ چلتی ہے، ماں اگر دوپٹہ اوڑھ رہی ہے تو بیٹی بھی دوپٹہ اوڑھے گی۔ باپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تو بیٹا بھی ضرور جایا کرے گا، لیکن باپ نہیں تو بیٹا نہیں، ماں نہیں تو بیٹی نہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی وہ حدیث آج بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ باپ جیسا چاہے، ماں باپ جیسے چاہے اپنے بچے کو ویسا بنایا جا سکتا ہے۔ آج باپ سگریٹ پیتا ہے تو بیٹا سگریٹ کیوں نہیں پیے گا، بیٹا کیوں نہیں شراب پیے گا؟ میرے بھائیوں، شراب کی لت تم نے لگائی ہے اور بعد میں کہا تو مولوی صاحب میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے۔ ہم اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ تم نے اپنے بیٹے کو برباد کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اپنے بچے کو مکتب نہیں بھیجتے، مدرسے نہیں بیچتے، اپنے بچے کو محبت میں موبائل دے دیتے ہو اور اپنے بیٹیوں کو موبائل دے دیتے ہو اور کہتے ہو بیٹا اور بیٹی میری بات نہیں مانتا۔ یہ کیسے مان سکتے؟ تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ آپ اپنے وقت کو برباد مت کریے، ایسی جگہوں سے گزرنا ہو جہاں بے حیائی کے کام ہو رہے ہو تو سلام کر کے اور آپ وہاں سے گزر جائیے، وہاں پہ آپ وقت مت دیجیے۔ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے 1-2 گھنٹہ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ ایسے ڈی جے کی شادی بیاہ میں آپ مت جائیے، بائیکاٹ کیجئے، ان شادیوں کو ختم کیجئے، ورنہ جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے سپورٹ کیا ہے۔ آپ کا بھائی کرتا ہے تو بھائی کا بائیکاٹ کیجئے، کیونکہ میرے بھائیوں اسلام صرف امر بالمعروف کی دعوت دیتا ہے والنہی عن المنکر کے تقاضے کو پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بھلائیوں کی دعوت دیجئے، برائیوں سے روکیے۔ باپ ہے تو ہے، بھائی ہے تو ہے، لیکن غلط کام میں سپورٹ نہیں۔ ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آگے دیکھیے قرآن کی آیت کو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے تیاری کیجئے، شعبان کا مہینہ ہے نا، اور یہ بس شعبان کے بعد ہی رمضان ہے، تیاری شروع کیجئے۔ اب یہ سے آپ ایک ماحول بنائیے رمضان کا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے نیک بندے اور رحمان کی نیک بندیاں وہ ہیں جن کی راتیں قیام میں، جن کی راتیں سجدے میں گزرا کرتی ہے، جن کی راتیں قیام اللیل میں گزرا کرتی ہے۔ آج ہماری اور آپ کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ ہماری اور آپ کی راتیں کس جگہ پہ گزر رہی ہے؟ 12 1 بجے 2 بجے تک رات موبائل دیکھنے والوں، گانا سننے والوں، ٹک ٹاک اور شارٹ ویڈیو میں لڑکیوں کے ڈانس کو دیکھنے والوں، بے حیائی کو دیکھنے والوں، اور یا لباس کو دیکھنے والوں، سیکسی مووی دیکھنے والوں، کبھی کبھی سوچا کرو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں قیام اللیل میں گزرا کرتی ہے۔ کیا ہماری راتیں اور آپ کی راتیں قیام اللیل میں گزر رہی ہے؟ رات کی نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس کو آپ یاد رکھیے۔
رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. ایک تو اٹھنا, وضو بنانا, اس کے بعد نماز ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو کشٹ کرنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ خالی سوچ لیجئے گا جلسہ سن لیں گے اور جنت میں چل جائیں گے, اللہ کی قسم نہیں. جلسہ سننے کے بعد اگر عمل نہیں کیا تو آپ کو ڈبل گناہ ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بات نہیں جانتے تھے اب جاننے لگے ہیں. اگر آپ نے اب نہیں کیا تو آپ کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. نہیں جاننے والا اگر غلطی کر بیٹھے تو الگ سی بات ہے, لیکن جان بوجھ کر کے غلط کرنے والا کے اوپر دوہرا عذاب آئے گا. اس وجہ سے میرے بھائیو صرف تقریریں سن کر کے, قرآن کی آیتیں سن کر کے, حدیثیں سن کر کے چلے جاؤ اور کوئی اپنے اندر بدلاؤ نہ لاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ مصیبت میں آپ ڈال رہے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رحمان کے بندے وہ ہیں, اللہ کے نیکوکار اسپیشل بندے وہ ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے قیامت کے دن کھولیں گے اور جن کو جنت سے بلایا جائے گا دروازوں سے. اے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے والوں, اے اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والوں, اے نماز کی پابندی کرنے والوں, آؤ جنت کے اندر انٹری کر جاؤ. کن لوگوں کو بلایا جائے گا؟ جو لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں, جو لوگ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کیا کرتے ہیں. دن میں بھی ظاہر سی بات ہے رات میں تہجد کی نماز وہی پڑھے گا جو ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھتا ہو. جو ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو وہ تہجد کی نماز کیا پڑھے گا؟ اس وجہ سے میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی کو تہجد کی نماز بہت ہی زیادہ پسند تھی. صحابہ کرام تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اے لوگو ایسی وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. اور یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ آپ کو جنت کے اندر انٹری کرا دیا جائے گا. اس وجہ سے میرے بھائیو کب یہ راتیں ختم ہو جائے گی, کب آپ کی سانس بند ہو جائے گی, آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے اور اپنے آپ کو برباد مت کیجئے. ایک ایک راتیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام کو, تبا تابعین کو کس طریقے سے راتیں گزارا کرتے تھے معلوم ہے. ایک ایک کی رات اگر آپ کو بتائی جائے اور آپ کو ان کے واقعات سے روبرو کرایا جائے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی راتیں کیسے گزرتی. اللہ لڑکیوں کو ہی دیکھ لیجئے, اللہ کے نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام حضرت زینب ہے. حضرت زینب اتنی دیندار, اتنی تہجد گزار, اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہے. رات میں جب وہ سویا کرتی تھی تو اپنے گلے پہ ایک رسی باندھ لیا کرتی تھی, رسی باندھ لیا کرتی تھی. اور اگر کہیں گہری نیند آ گئی اور جیسے جھٹکا لگا ویسے اس کی نیند کھل جایا کرتی تھی اور اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, غور کرو, کتنے دیندار عورتیں گزری ہے اور کتنے دیندار مرد دنیا میں گزرے ہیں. ذرا غور کیجئے, امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام اوزاعی فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد کہیں چلے جاتے تھے اور صبح کے وقت جھاڑو دینے والی, پونچھا لگانے والی ایک نوکرانی آیا کرتی تھی ان کے گھر کے اندر. اور جب وہ نوکرانی اس کے گھر کے اندر آتی تھی اور جب جھاڑو پونچھا لگایا کرتے تھے تو امام شافعی جہاں پہ نماز پڑھتے تھے اس عورت کا کہنا تھا آئی امام شافعی کی بیوی بتاؤ یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام شافعی جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ جگہ بھیگی ہوئی نظر آ رہی ہے. امام شافعی کی بیوی جواب دیتی ہے اور نوکرانی نہیں,
ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرا شوہر امام اوزائی رات میں تہجد کی نماز میں اتنا رویا کرتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنا آنسو بہاتے ہیں کہ یہ سجدے کی جگہ بھیگ جایا کرتی ہے، کسی بچے کی پیشاب نہیں ہے۔ میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، اتنا زیادہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، گناہ پہ گناہ کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو ایمان والے بناؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے پیروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی کان کی حفاظت کرو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں ان تمام چیزوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ آپ کو جو دن اور رات ملے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا چاہے ویسا کاٹے، نہیں، ایک ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا۔ یاد رکھیے، آپ سماج کے اندر گندگی پھیلانے والوں، اگر تھوڑا سا پیسہ آپ کو مل گیا ہے تو جو چاہیے سو کیجئے، آپ اگر برائی چپکے کرتے ہیں تو ہو سکتا اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے، لیکن علل اعلانیہ معاف کرنے والے، علل اعلانیہ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، دنیا میں بھی سزا دے گا اور مرنے کے بعد بھی سزا دے گا۔ جان رہے ہیں آپ، ایک آدمی چپکے کوئی کام کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان میں رہتا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اعلانیہ کرتا ہے، جیسے کوئی زنا کیا، چپکے سے کیا، اللہ سے توبہ کر لیا، لیکن ایک آدمی اعلانیہ زنا کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ پکڑا اور لے کر کے گیا اور اس کو اسٹیٹس میں لگایا، دیکھیے میری گرل فرینڈ، دیکھیے میرا بوائے فرینڈ، کسی اپنے بوائے فرینڈ کو گلے لگاتے ہوئے کس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور ویڈیو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے، زناکاری کی ویڈیو کو وہ شیئر کر رہا ہے، بے حیائی کی ویڈیو کو وہ شیئر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں دو لوگ ایسے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو گناہوں کا اعلان کرنے والا ہو، یعنی کوئی گانا سنتا ہو اور ڈی جے لگا کر کے سنتا ہو، اس کو دوہرا عذاب ملے گا، کیونکہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ بچہ کیا سمجھے گا کہ جب گانا یہ زور سے لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ گانا سننا جائز ہے۔ آنے والی فیوچر کو برباد کرنے والوں، آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے والوں، آنے والے نسل کو ختم کرنے والوں، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ آپ کی برائی کی وجہ سے ایک سماج بگڑ رہا ہے، اس سماج کے بچوں اور بچیوں کے اندر بے حیائی آ رہی ہے، اللہ کی یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اسے عذاب دیا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلاتا ہو، دنیا میں بھی عذاب اور مرنے کے بعد بھی عذاب۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں میرے بھائیوں، تصور کیجئے آپ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ آج کسی کے موبائل پہ فون لگائیے، گانا ہی بجتا ہے، ہاں، ایک سے گانا، وہ بھی بھوجپوری گانا جو سننے کے لائق، بھوجپوری گانا آپ بجا نہیں سکتے اپنے بیٹی کے سامنے، اتنا، اور بجاتا ہے، بتا رہے ہیں، بتائیے اب بتائیے اگر کوئی بجاتا ہے، تصور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم گانا سننے والے کا عذاب آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گانا سنتا ہو، شیشہ پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ ایک گرم چیز آپ پانی میں ڈال نہیں سکتے کان میں، وہ بھی شیشہ پگھلا کر کے کان میں ڈالا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں، غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بڑی سنائی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ کان اللہ نے دی ہے تو قرآن کی آیتیں سن لیا کرو، اور اگر قرآن کی آیتیں سنتے سنتے دل بھر جاتا ہے کچھ اور سننا ہے تو اسلامی شورائے کرام کی نظمیں سن لیا کرو، لیکن گانے سے توبہ کرو مسلمانوں، گانے سے دور رہو، اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے بچوں کو دور رکھو، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو دور رکھو۔ والذین یقولون
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. فرمایا اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں دن میں اللہ سے دعا مانگتے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے, عذاب علیم کو ہم سے دور کر دے, عذاب النار کو ہم سے دور کر دے. اللہ عذاب علیم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. عذاب علیم جہنم کا عذاب آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیے, قرآن کی آیتیں سن کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا تو اللہ کے نبی آپ اتنے جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے, آپ کے یہ بال کیسے سفید ہو گئے اتنے جلدی؟ تو آپ نے فرمایا تو لوگوں اتنا جلدی جو میں تمہیں بوڑھا نظر آ رہا ہوں, میرا بال سفید نظر آ رہا ہے, مجھے فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود نے, سورہ واقعہ نے اور فلاں فلاں سورتوں نے جس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے, جہنم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا بال سفید ہو چکا ہے. جہنم کی آیتیں پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ کے رنگ اتر جایا کرتے تھے, آپ کا بال سفید ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے حال بحال ہو گئے. حضرت عمر فاروق اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے. جہنم کو سن کر کے میرے بھائیوں تصور کرو, غور کرو, آج نہیں تو کل تمہیں مرنا ہے, ہمیں مرنا ہے, قبر کے اندر جانا ہے. اس قبر کی تیاری تم نے کون سی کر رکھی ہے؟ قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے, یہ دنیا والا تمہیں ذرہ برابر کام دینے والا نہیں ہے. اس قبر کی تیاری کرو جس قبر میں جانے کے بعد نہ بیوی, نہ بیٹا, نہ بھائی, نہ بہن, نہ شوہر, نہ بیوی, کوئی نہیں آپ کا کام آنے والا ہے. اس قبر کے اندر آپ کو آپ کے عمل ہی کام آئیں گے. اس وجہ سے میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کب آپ کی سانسیں آپ کے جسم سے الگ ہو جائے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ایک ایک منٹ بہت ہی زیادہ پھونک پھونک کر کے اپنے قدم کو رکھو. میرے بھائیوں یہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے. دنیا کی آگ کو آپ ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو سوچئے, امام مالک نے, ایک مالک مجاہد کر کے ایک امام گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان آدمی اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا, فرینڈ سے ملنے کے لیے آیا اور اس کے گھر پہنچتا ہے. دوست نے اس کو جب دیکھا گلے لگایا, اپنے گھر کے اندر بیٹھایا. شام کے وقت مچھلی لانے کے لیے بازار چلا گیا, لیکن جیسی بازار پہنچا بارش بہت تیز ہونے لگی. بیچ میں ایک ندی تھی, بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کا دوست آ نہ سکا. رات ہو گئی اور اس کے گھر کے اندر اس کی نئی نویلی دلہن موجود ہے, اس کی بیوی موجود, اب یہ جوان لڑکا اس کے گھر کے اندر موجود. لڑکی ذرا دوسرے مزاج کی تھی, اس نے سوچا چلو موقع کا فائدہ اٹھا لو, میرا شوہر نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے, میرا شوہر اب آنے والا نہیں ہے, ندی کو کراس نہیں کر سکتا ہے, چلو میں ذرا فائدہ اٹھا لیتی ہوں. وہ لڑکی پردہ اٹھا کر کے اندر آئی اور آ کر کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے السلام علیکم. لڑکے نے جواب دیا لیکن ہاتھ نہیں ملایا. لڑکی پیچھے سے گلے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے چلو موقع کا فائدہ اٹھا لو, بار بار یہ موقع ملنے والا نہیں. مجھے دیکھو میں چاند سے باتیں کرتی ہوں, اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا, ذرا مجھے دیکھو, میری نظروں پہ نظریں ڈالو, میرے بال پہ نظر ڈالو, میرے جسم کے اوپر نظر ڈالو. لڑکا کہتا نہیں بہن یہ سب کام مت کرواؤ, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. لڑکی نے آخر کار مجبور کر دیا تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, ماچس لے کر کے آؤ اور ایک چراغ لے کر کے آؤ. چراغ لے کر کے لایا گیا اور لانے کے بعد اس لڑکے کو دیا. اس لڑکے نے چراغ جلایا اور جلانے کے بعد اپنے ہاتھ اس چراغ کے اوپر رکھا, آگ کے
کے اوپر رکھا اور اپنے ہاتھ کو ہٹاتا چلا گیا، جیسے زیادہ جلتا تھا ہاتھ کو ہٹا لیتا تھا۔ لڑکی کہتی ہے بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں لڑکا کہتا ہے او بہن، میں دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چیک کر رہا ہوں کہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ اس وجہ سے میری بہن یہ غلط کام مجھ سے مت کرواؤ۔ یہ کہہ کر کے پوری رات اس نے گزار دی، لیکن بے حیائی کا کام نہیں۔ یہ ہے جہنم سے بچنے کے خوف کے واقعات اس طریقے کے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج تو موقع ملنا چاہیے، کئی جلسوں کے اندر حالات ایسے ملے باقاعدہ کانٹیکٹ ہو کر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور غلط جگہوں پہ جا کر کے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، مرنے کا خوف کیجئے، آپ کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کی تیاری کر لیجئے۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے امتحان کا ہے، دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ کر کے، ایمانداری کے ساتھ، ہوش حواس کے ساتھ قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ 1 بجے تک ہی بولنا تھا، لیکن میں نے آپ کی محبت کی اتنا دیر تک بولا ہے۔ میرے بھائیوں، 10 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں بائی کار، اور 10 گھنٹے ابھی مجھے جانا ہے۔ دعا کیجئے صحیح سالم میں اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ضرور میری ملاقات ہوگی۔ یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام رچانے والے کو، رچنے والے کو، جتنے بھی سامعین ہیں، اللہ سب کو اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پروگرام سے اپنے علاقے کے اندر ایک بیداری لانے کی توفیق عطا فرما، اپنے سماج کو سدھارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام کے اوپر زندہ رہیں، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔